الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يحب المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہر انسان کے 5 لطائف ہیں عالم امر کے: قلب، روح، سر، خفی اور اخفا۔ یہ 5 لطائف ہیں، اور 2 لطیفے ہیں عالم خلق کے، ایک نفس اور ایک قالب، پورا جسم۔ تو 2 لطیفے ہو گئے عالم خلق، پورا جسم۔ تو 2 لطیفے ہو گئے عالم خلق کے، اور 5 لطیفے ہو گئے عالم امر کے۔ لیکن قالب جو ہے یہ 4 عناصر سے مل کے بنا ہے: آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ اگر ہر عنصر الگ لے لیا جائے تو عالم خلق کی بھی 5 چیزیں بن جائیں گی: نفس اور آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ تو 5 عالم خلق کی چیزیں، 5 عالم امر کی چیزیں۔ اور عجیب اللہ کی شان دیکھیں کہ عالم امر کے ہر لطیفے کو عالم خلق کے کسی نہ کسی لطیفے کے ساتھ مناسبت ہے۔ مثال کے طور پر قلب کی مناسبت نفس کے ساتھ ہے، قلب کی مناسبت کس کے ساتھ ہے؟ نفس کے ساتھ ہے۔ روح کی مناسبت ہوا کے ساتھ ہے، روح کی مناسبت ہوا کے ساتھ ہے۔ لطیفہ سر کی مناسبت پانی کے ساتھ ہے، اور لطیفہ خفی کی مناسبت آگ کے ساتھ ہے، اور لطیفہ اخفا کی مناسبت مٹی کے ساتھ ہے۔ تو عالم امر کے ہر لطیفے کو عالم خلق کے لطیفے یا عناصر کے ساتھ یا اجزاء کے ساتھ مناسبت ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ اب ان 5 لطائف کے ساتھ 5 بیماریاں وابستہ ہیں۔ قلب کے ساتھ شہوت وابستہ ہے، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ انسان کے جذبات کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، اور شہوت کا جذبات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو شہوت کا تعلق قلب کے ساتھ، غصے کا تعلق روح کے ساتھ۔ غصے میں آدمی بھی تو پرواز کرنے لگ جاتا ہے نا، ہوا پرواز کرتی ہے تو بندہ بھی تو پرواز کر رہا ہوتا ہے، زمین پہ نہیں ہوتا، اوپر ہی اوپر ہوتا ہے، قدم نہیں ٹکتے نیچے۔ اور سر کے ساتھ بخل کی مناسبت ہے۔ بخل ایک بیماری ہے، شح کہتے ہیں اس کو۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ۔ تو شح کا تعلق لطیفہ سر کے ساتھ ہے، اور حرص، حسد کا تعلق لطیفہ خفی کے ساتھ ہے۔ حرص اور حسد کا تعلق لطیفہ خفی کے ساتھ ہے، اور عجب تکبر کا تعلق لطیفہ اخفا کے ساتھ ہے۔
تو 5 لطائف ہیں. ان 5 لطائف کا عالم خلق کے 5 اجزاء سے خصوصی رشتہ، اور ان 5 لطائف کے ساتھ 5 بیماریاں جڑی ہوئی ہیں. جو قلب پہ محنت کرے گا تو شہوت کنٹرول میں آ جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ شہوت رہے گی ہی نہیں، رہے گی مگر دائرہ شریعت کے اندر ہوگی. غصہ یہ نہیں کہ بالکل ختم ہی ہو جائے گا، رہے گا مگر دین کے لیے ہوگا. جہاں آنا چاہیے غصہ وہاں تو آنا چاہیے نا. اور اگر غصے کی جگہ پہ غصہ نہ آئے تو انسان بغیرت ہوتا ہے. تو ایمانی غیرت کا تقاضا ہے. خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں. خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں. انہیں غصہ نہیں آتا، انہیں غیرت نہیں آتی. تو جس کو غصے کے موقع پہ غصہ نہ آئے اس کا تو ایمان ہی خطرے میں. تو شریعت کے دائرے کے اندر ہو غصہ. حضرت علی عنہ نے ایک کافر کو گرایا، قریب تھا کہ اس کا گردن اتار دیتے. اس نے حضرت علی عنہ کے چہرے پہ تھوک دیا تو حضرت علی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا. وہ بڑا حیران کہ میں نے تو اس لیے تھوکا تھا کہ آپ مجھے قتل کرنے میں جلدی کریں گے، چھوڑ کیوں دیا؟ فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا. جب تم نے تھوک پھینکا تو اب میرے نفس کا غصہ بھی شامل ہو گیا، میں نے تم کو چھوڑ دیا کہ میں اپنی خواہش کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا. اس حالت میں پیچھے ہٹ جانا کوئی چھوٹی بات ہے؟ سیدنا حسین لانو کے ہاں مہمان آئے تو انہوں نے باندی کو کہا کہ بھئی گرم شوربہ لاؤ. نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ گرم شوربہ پیتے تھے، آج کے دور میں گرم چائے پیتے ہیں. اور عرب لوگ گرم شوربے کی حدیثوں سے ہی چائے کا جواب نکالتے ہیں. ویسے قیاس کو مانے نہ مانے، چائے کے بارے میں قیاس چل جاتا ہے کہ جس کو شوربے پہ قیاس کر لے. خیر، ایک دفعہ ایک صاحب تھے جو ہوتے ہیں نا کچھ جو کہتے ہیں ہم کسی کی نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے. تو وہ بڑی دیر انہوں نے مجھے یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ بس پڑھنا چاہیے قرآن اور خود عمل کرنا چاہیے. یہ مولویوں کے پیچھے کیوں لگے ہوتے ہیں لوگ، اور یہ اور وہ. لگا رہا تو اللہ کی شان کہ تھوڑی دیر کے بعد صاحب خانہ چائے لے کے آ گئے. تو میں تو ویسے ہی نہیں پیتا، اس نعمت سے محروم ہوں، قدرتاً عادتاً نہیں پیتا. وہ چائے کے عادی تھے تو انہوں نے ذرا جلدی سے نہ چائے اپنے سامنے رکھی. میں نے کہا بھئی اگر قرآن پڑھو گے اور عمل کرو گے تو پھر تو آپ کے لیے یہ نہیں پینی چاہیے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا سکو ماءً حمیما. قرآن کن کو کہہ رہا ہے؟ جی وہ تو جہنمیوں کو. تو آپ پھر جہنمی والا کام کر رہے ہیں. آپ جو کہتے ہیں پڑھو اور عمل کرو. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں سکو ماءً حمیما، یہ دیکھیں گرم پانی ابلا ہوا ملا ہے نا، پیو. نہیں جی، ہمیں اس کو شوربے پہ قیاس کرنا چاہیے. اب قیاس کو مان گئے.
اپنی پڑتی ہے تو پھر کیا سمجھ میں آ جاتا ہے. تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے باندی سے فرمایا کہ گرم شوربہ لاؤ. وہ پیالے میں گرم شوربہ لے کے آئی. اللہ کی شان کہ وہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی اور کہیں اور دھیان تھا. پاؤں جو اٹکا تو گرم شوربے کا پیالہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر پڑا. اب گرم شوربہ جسم پہ پڑے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، جسم جلتا ہے. تو آپ نے بڑے غصے سے اس کی طرف دیکھا کہ اتنی بد احتیاط، اتنی غافل. وہ سمجھ گئی کہ بھئی جلال میں آ گئے. تو جیسے ہی اس نے دیکھا نا کہ غصے سے دیکھا ہے، وہ آخر اسی گھر کی پلی بڑی تھی، مزاج شناس تھی. اس نے فوراً دیکھ کر کہا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. تو ان الفاظ کو سنتے ہی سیدنا حسین اللہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے غصے کو پی لیا. اس نے کہا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے. فرمایا ہاں میں نے تیری غلطی کو معاف کر دیا. اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، کہنے لگے چل میں نے تجھے آزاد کر دیا. یہ غصہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے، دائرہ شریعت کے اندر، کہ ابھی اتنا غصہ تھا اور آیت قرآن سنی اور اسی وقت اس کے مطابق عمل کیا. تو لطیفہ قلب کا سبق کرنے سے شہوت قابو میں، لطیفہ روح کا سبق کرنے سے غصہ قابو میں، لطیفہ سر کا سبق کرنے سے بخل قابو میں. انسان کے اندر سخاوت آ جاتی ہے، سینہ بڑا ہو جاتا ہے، دل بڑا ہو جاتا ہے انسان کا. اور لطیفہ خفی کا ذکر کرنے سے انسان کے اندر سے حسد اور حرص ختم ہو جاتا ہے. اور لطیفہ اخفا کے اوپر ذکر کرنے سے انسان کے اندر سے عجب اور تکبر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ 5 مہلکات ہیں، ایسی بیماریاں جو ہلاک کر دینے والی ہیں، مگر ان 5 کا علاج ممکن ہے. ہمارے مشائخ سالکین کو دیکھتے تھے تو جس کے ہاں جو بیماری ہوتی تھی اس لطیفے پر زیادہ ذکر کرنے کا حکم فرماتے کہ اس پر زیادہ وقت محنت کرو. ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو نفسانی محبتوں سے نکلتے دیکھا ہے لطیفہ قلب پر محنت کرنے کی وجہ سے. ہزاروں لوگوں کو غصے کی بیماری سے شفا پاتے دیکھا ہے لطیفہ روح کا سبق کرنے کی وجہ سے. ایسے لگتا ہے جیسے غصہ ان میں کبھی تھا ہی نہیں. وہ خود حیران ہوتے ہیں اپنے اوپر، پتہ نہیں کیا میری طبیعت تھی پہلے. تو یہ پیٹنٹ علاج ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اب تجربے کر رہے ہیں نا. کروڑوں انسانوں کو مشائخ نے یہ نسخہ دیا اور کروڑوں نے شفا پائی. تو یہ تو پیٹنٹ چیز ہے. سالک خود بھی اپنے اوپر نظر رکھے، جو بیماری اس میں زیادہ ہو اس لطیفے کا سبق زیادہ کرے. حسد محسوس ہوتا ہے تو لطیفہ خفی کا ذکر زیادہ کرے. خود پسندی عجب تکبر ہے، لطیفہ اخفا کا سبق زیادہ کرے تو علاج ہو جاتا ہے. تو اس وقت تک ہم نے 3 پوائنٹ ڈسکس کیے کہ عالم امر کے 5 لطائف ہوتے ہیں. ان کو عالم خلق کی 5 اجزاء کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے. قلب کو نفس سے، روح کو ہوا سے، سر کو پانی سے، خفی کو آگ سے، اور مٹی کو اخفا کو مٹی کے ساتھ. اور پھر ہر ایک کے ساتھ ایک ایک بیماری وابستہ. قلب کے ساتھ شہوت ہے، روح کے ساتھ غصہ ہے، سر کے ساتھ بخل ہے، خفی کے ساتھ حسد ہے،
اور اخفا کے ساتھ عجب، تکبر، خود پسندی ہے۔ تو ان 5 لطائف کا ذکر کرنے سے 2 فائدے۔ ایک تو یہ کہ انسان کے سینے میں ذکر کے لیے لطائف کھل جاتے ہیں، بس وہ اللہ 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 ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ 5 بیماریوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اب ایک بات اور کہ ہر لطیفے کو خاص تجلیات کی سیر ہوتی ہے۔ ہر لطیفے کو خاص تجلیات کی سیر ہوتی ہے۔ مثلا لطیفہ قلب کی جو مربی تجلیات ہیں ان کا نام ہے تجلیات افعال۔ لطیفہ قلب کی مربی تجلیات کا نام کیا ہے؟ تجلیات افعال۔ لطیفہ روح کی جو تجلیات ہیں ان کا نام ہے صفات ثبوتیہ۔ 8 صفات ہیں: سمع، بصر، کلام، ارادہ، علم، تکوین۔ تو یہ 8 بنتی ہیں۔ تو صفات ثبوتیہ کے ذریعے سے فیض ملتا ہے۔ لطیفہ سر کو شیونات کے ذریعے سے فیض ملتا ہے۔ لطیفہ خفی کو صفات سلبیہ کے ذریعے سے فیض ملتا ہے۔ اور لطیفہ اخفا کو ذات، صفات، شیونات سب کو جمع کریں تو اس کو کہتے ہیں شان جامع، تو اس کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ روشنی دیکھنے میں تو سفید ہے، مگر اس کے اندر 7 رنگ ہیں۔ وہ رنگ الگ الگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو انسان کے لطیفہ اخفا پہ تو فل روشنی تمام رنگوں سمیت پڑ رہی ہے، اور باقی چیزوں پر کہیں شیونات کا رنگ ہے، کہیں صفات کا، کہیں فلاں کا، کہیں فلاں کا۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء تشریف لائے ان میں 5 اولو العزم انبیاء ایسے تھے کہ ان کو اللہ نے مختلف انداز سے کمالات عطا کیے۔ آدم علیہ السلام کو تجلیات افعالیہ سے فیض ملا۔ ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام ان کو تجلیات صفات ثبوتیہ کے ذریعے سے فیض ملا۔ موسیٰ علیہ السلام کو شیونات سے، عیسیٰ علیہ السلام کو صفات سلبیہ سے، اور نبی علیہ السلام کو شان جامع سے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی۔ اب یہ سوچیں کہ جس نبی علیہ السلام کو جس لطیفے کے ذریعے سے فیض ملا وہ لطیفہ ان کے زیر قدم کہلاتا ہے، کہ لطیفہ قلب آدم علیہ السلام کے زیر قدم، لطیفہ روح ابراہیم علیہ السلام کے زیر قدم، لطیفہ سر موسیٰ علیہ السلام، لطیفہ خفی عیسیٰ علیہ السلام، اور لطیفہ اخفا نبی علیہ السلام۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اللہ کے جتنے بندے ہیں ان کے لطائف میں سے کوئی نہ کوئی ایک لطیفہ نسبتاً زیادہ واضح ہوتا ہے۔ کسی کا قلب واضح ہوگا، کسی کا روح، کسی کا سر، کسی کا خفی، کسی کا اخفا۔ تو جس کا جو لطیفہ زیادہ واضح ہو اس کا مشرب وہی کہلاتا ہے۔ مشرب کہتے ہیں جہاں سے انسان مشروب پیتا ہے، اس جگہ کو مشرب کہتے ہیں۔ تو اس کو چونکہ کمالات اس لطیفے کے ذریعے سے ملتے ہیں تو اس کا لطیفہ وہ ہوا۔
چنانچہ پہلے لطیفے والے کو آدمی المشرب، دوسرے والے کو ابراہیمی المشرب، تیسرے کو موسوی المشرب، چوتھے کو عیسوی المشرب اور پانچویں کو محمدی المشرب کہتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے ہر انسان کو ان 5 انبیاء میں سے کسی نہ کسی نبی علیہ السلام کے حالات سے زیادہ مشابہت ہوتی ہے۔ کسی کی طبیعت کسی سے ملے گی، کسی کی طبیعت کسی سے ملے گی۔ تو اب یہاں نقطہ یہ سمجھیں کہ مشائخ کے لیے سالک کی تربیت کرنی کتنی آسان ہو گئی کہ ایک بندہ اگر موسوی المشرب ہے تو شیخ کو پتہ ہے کہ اس کے حالات جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے مشابہت کھائیں گے، تو اس بندے کو گائیڈ کرنا کتنا آسان ہو گیا۔ جو عیسوی المشرب ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے حالات سے اس کے، جو محمدی المشرب ہے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کے حالات کی مشابہت زیادہ ہوگی۔ تو اسی لیے شیخ کو بندے کے مزاج کا پہلے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہاں یہ نقطہ بھی سمجھے کہ شیخ کے سامنے جھوٹ اس لیے نہیں چلتا کہ ہے موسوی المشرب اور کیفیتیں بتا رہا ہے عیسوی المشرب والے کی، تو وہ سن تو لیتے ہیں، لحاظ فرماتے ہیں، سن تو لیتے ہیں، مگر ان کو سمجھ لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے۔ خواب سناتا ہے وہ عیسوی المشرب والے، حالات سناتا ہے عیسوی المشرب والے، اور ہوتا موسوی المشرب ہے۔ اس کا مطلب ہے سب غلط بیانیوں سے کام لے رہا ہے۔ تو شیخ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اور اس لیے یہ علم غیب نہیں ہوتا کہ بعض لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا کہ ہمارے شیخ نے پہلے سے ہمیں بتا دیا یہ ہوگا۔ بھئی وہ عالم غیب نہیں تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ کس مشرب والا بندہ ہے اور آنے والے وقت میں حالات کیسے آئیں گے، تو انہوں نے بتا دیا۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ تو اس بارے میں عقیدے کو مضبوط رکھنا چاہیے، ورنہ تو عقیدے میں انسان ڈھیلا ہو تو سبحان اللہ پیروں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں اور پیروں کے گھوڑے بھی غیب جانتے ہیں۔ تو غیب اللہ کی ذات کے پاس ہے، سمجھے نا؟ اب ایک نقطہ اور سن لیجئے کہ مختلف مشائخ کو یہ ہمیشہ شوق رہا کہ ہمارا مشرب کون سا ہے، تو کئی مرتبہ انہوں نے اپنے بڑوں سے پوچھا، کسی کامل سے پوچھا اپنے دل کی تسلی کے لیے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، پتہ تو ہوتا ہے لیکن بڑوں کی تصدیق سے مہر لگ جاتی ہے ذرا۔ تو ایک بزرگ کے بارے میں حضرت مجدد لسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک مرید کو بھیجا کسی بزرگ کے پاس، مقصد یہی تھا کہ بھئی میرے مشرب کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو جب وہاں گئے تو انہوں نے پوچھا بھئی سناؤ تمہارے یہودی کا کیا حال ہے، ان کے پیر کو کہا کہ تمہارے یہودی کا کیا حال ہے۔ تو مرید کو تو بڑا غصہ ہے، میرے پیر صاحب کو یہودی کہہ رہے ہیں، بس یہی کہ بھئی اب ہیں بڑے چپ ہوں، ورنہ تو میں ان کو سمجھا دیتا، جرت کیسے میرے پیر کو یہودی کہنے کی۔ اندر سے تل ملاتے رہے اور اوپر سے لحاظ رکھا ہیں، keep smiling even if you are inside boiling۔ تو اس نے بھی یہی کیا، واپس آ گیا۔ جب آ گیا تو شیخ نے پوچھا کہ بھئی سناؤ انہوں نے آپ کو کیا کہا۔ اب یہ ذرا گریز کر رہا ہے بتانے سے، تو انہوں نے پوچھا نہیں بتاؤ، صحیح طرح سے بتاؤ، لفظ کیا استعمال۔ حضرت انہوں نے تو آپ کے بارے میں اتنا برا لفظ استعمال کیا کہ تمہارے یہودی کا کیا ہے۔
تو وہ شیخ بہت خوش ہوئے کہ الحمدللہ انہوں نے بتا دیا کہ میں موسوی المشرب انسان ہوں. تو زندگی کے حالات پھر اسی طریقہ سے انسان کے اوپر آتے رہتے ہیں. ہمارے حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ محمدی المشرب تھے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، چنانچہ ہم ان کے حالات زندگی کو دیکھتے ہیں، بالکل مشابہت کھاتے تھے. شروع میں مکی حالات تھے، پھر ایک شہر سے ہجرت کر کے دوسرے شہر میں آئے، پھر اللہ نے وہاں پر مدنی حالات کر دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام العلماء والصلحاء ان کو کہا جاتا تھا، اور ان کے خلفاء میں تقریباً 350 حضرات ہیں. جس کا نام پڑھیں، یا محتمم یا ناظم یا شیخ الحدیث یا امام یا خطیب یا قاری، سارے ہی علماء. تو اللہ نے ان سے کام لیا. اس عاجز کے شیخ و مرشد حضرت خواجہ غلام حبیب رحمت اللہ علیہ خود ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ طبعاً میں موسوی المشرب تھا. اور واقعی ہم نے حضرت کو دیکھا ہے، اونچا لمبا قد، چہرہ اتنا خوبصورت کہ ہمیشہ میں چہرے کو دیکھ کے پڑھتا تھا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. ہمیشہ چہرے کو دیکھ کے پڑھتا تھا. اور ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، اتنا کہ عصا تو جزو بدن نظر آتا تھا. اور کلام کے ساتھ ایسی مناسبت کہ روزانہ کی گفتگو میں جو اہل خانہ سے کرتے تھے یا لوگوں سے، تقریباً 3 پارے کے بقدر قرآن کی تلاوت ہو جاتی تھی. اتنی آیتیں پڑھتے تھے. بیوی سے بات کر رہے ہیں تو آیتیں پڑھ رہے ہیں، بیٹے سے کر رہے ہیں آیتیں پڑھ رہے ہیں، ڈرائیور آ گیا تو آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں، خادم آ گیا تو آیت پڑھ رہے ہیں، ملنے والا آ گیا تو آیت پڑھ رہے ہیں. ہر موقع پہ آیت پراپر ملتی پڑھنا ان کا ذوق تھا. فرماتے تھے مجھے کس سے گانیاں نہیں آتے. اور واقعی ان کے بیانات آپ سنیں تو قرآن قرآن قرآن، عاشق قرآن تھے. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کلام کے ساتھ مناسبت کلیم تھے نا، تو ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کو بھی کلام کے ساتھ خصوصی مناسبت تھی. بلکہ ایک مرتبہ تو اجتماع کا موقع تھا تو علماء زیادہ تھے. کہنے لگے کہ مجھے ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایک آیت پڑھتے، پھر مناسبت کی دوسری آیت پڑھتے، پھر تیسری آیت پڑھتے، پھر چوتھی آیت پڑھتے. عجیب رنگ دیکھا ہم نے اس دن. یعنی بلا شبہ انہوں نے 100 سے زیادہ آیتیں معانی کا کنیکشن کے ساتھ پڑھتے رہے اور ہم مضمون پوری کو سمجھ رہے تھے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں. فرماتے تھے کہ تم لوگوں کے سامنے سکرین پہ تصویریں ہوتی ہیں اور مجھے اللہ رب العزت باطن کی آنکھ سے قرآن کی آیتیں تصویر پہ دکھا دیتا ہے. ایسی جگہ سے آیت لے کے آتے تھے کہ انسان حیران ہوتا تھا. بہت ذوق تھا قرآن کا. اس لیے ان کا درس قرآن بڑا مشہور تھا. روزانہ فجر کے بعد درس قرآن پکا، اور ایسا روب ہوتا تھا یا اللہ، چڑیا کو پر مارنے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی. کوئی بندہ مراقبے میں یوں نہیں کر سکتا تھا. ایسی ڈانٹ پڑتی تھی. جلالی طبیعت تھی. سگا بیٹا سامنے ہوتا، ڈانٹتے تھے ٹکا کے. تو جلالی تھے، اور ایسے سب کو درس قرآن میں ایک
نظر کے ساتھ کنٹرول کرتے تھے پورے مجمع کو. پھر ان کے حالات زندگی بھی ایسے تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں سفر بہت رہے ہیں. تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کسی بستی میں تھی، اور پھر بچپن سے ہی ماشاءاللہ جیسے ادھر ماں نے دریا میں ڈال دیا تھا، ادھر ماں باپ نے تعلیم میں ڈال دیا تو نکل پڑے، علم کے دریا میں پڑ گئے، اور پھر سیٹل کسی دوسری جگہ ہوئے، اور پھر وہاں ماشاءاللہ جو کام کیا انہوں نے، سبحان اللہ، بہت ہی اعلیٰ. مگر ایک خاص بات ہے کہ ان سب میں سے جو سب سے اعلیٰ مشرب ہے وہ محمدی المشرب ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات سے مشابہت مماثلت سب سے اعلیٰ ہے. تو حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر شیخ محمدی المشرب خود ہو تو اس کے پاس کوئی بھی سالک اگر آ جائے اور شیخ کے ساتھ نسبت اتحادی والی کیفیت کو پیدا کر لے تو اس موسوی المشرب بندے کو بھی اللہ محمدی المشرب بنا دیتے، ایلیویشن ہو جاتی ہے شیخ کے ساتھ نتھی ہونے کے بعد. تو ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ تھے تو موسوی المشرب، لیکن شیخ کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ پھر اللہ رب العزت نے ان کو محمدی المشرب بنا دیا. اتنے حلیم و کریم ہو گئے تھے، اللہ اکبر. تو ہم نے 2 in 1 دیکھا ہے، جمال بھی دیکھا ہے اور جلال بھی دیکھا ہے. سبحان اللہ. آخری عمر میں تو پھر محمدی المشرب کے جو آثار تھے وہ بہت غالب آ گئے تھے. تو یہ بھی ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک اور بات کہ پہلے زمانے میں مشائخ جب کسی کو دیکھتے تھے کہ یہ محمدی المشرب ہے تو شیخ ہونے کے باوجود پھر اس سے بیعت کیا کرتے تھے. کیوں؟ اپنی نسبت کو اعلیٰ اور ارفع کرنے کے لیے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے حدیث پاک تو پڑھی ہوتی ہے، لیکن اگر عالی سند والی کوئی شخصیت مل جائے تو ان سے بھی اجازت لے لیتے ہیں کہ حضرت ہماری سند عالی ہو جائے گی. تو جس طرح حدیث کے میدان میں ہمیشہ بڑوں میں یہ ایک چاہت رہی، تو اس میدان میں بھی یہ اسی طرح سلسلہ رہا ہے. چنانچہ کتنے بزرگ ایسے تھے کہ جب کسی کو دیکھتے تھے کہ محمدی المشرب ہے تو پھر اس کی طرف رجوع کرتے تھے اللہ رب العزت کا قرب پانے کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات ہیں ان میں کمال پانے کے لیے. چونکہ جی میں بس جہاں ہوں ٹھیک ہوں تو یہ تو انا ہوئی نا. کمال کہیں سے بھی ملے تو بندے کی تو گمشدہ چیز ہے، حاصل کرنا چاہیے. تو اصل تو یہ ہے نا کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت ہونی. اور ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نبی علیہ السلام کے حالات میں بھی بہت مشابہت. دلیل قرآن عظیم الشان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. یہ کما کا لفظ بتا رہا ہے. ایک بات اور کہ چونکہ نقشبندیہ سلسلہ میں کمالات نبوت غالب ہیں تو نقشبندی سالکین کا محمدی المشرب بننا نسبتاً آسان ہے، چونکہ کمالات جو وہی ہیں.
تو ان کمالات سے جو پروڈکٹ بنے گا تو وہ اسی طرح کا بنے گا. اس لیے ہمارا سلوک کے 3 حصے ہیں ٹوٹل. پہلا حصہ ہے 7 لطائف تک. یہ ہے گراؤنڈ پریپریشن، بیس کوٹ لگا دیا. پھر اس کے بعد تحلیل ہے. تحلیل وہ جو کچھ کمی رہ جاتی ہے اس سارے کو صاف کر دیتی ہے. یہ جھاڑو لگ جاتا ہے بندے کے من پہ. جھاڑو پھر جاتا ہے، باطن کی صفائی ہو جاتی ہے. اور تحلیل کے بعد کے جو مراقبے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے فکر کے مراقبے ہیں، ذکر کے نہیں ہیں. اس لیے پہلے لطیفے قلب پہ اللہ اللہ کرو، روح پہ کرو، سر خفی اخفا سب پہ کرو. لیکن جب یہی لطائف مشاربات میں آتے ہیں تو اللہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، صرف حصول فیض ہوتا ہے. تو ذکر ہے، تحلیل ہے اور فکر ہے. اب بتائیں ان تینوں میں سے کون سی چیز خلاف شرع ہے؟ ذکر خلاف شرع ہے، تحلیل خلاف شرع ہے، یا فکر خلاف شرع ہے؟ کتنا یہ خوبصورت راستہ ہے کہ تائید ملتی چلی جاتی ہے شریعت کی ہر جگہ پہ. تو پہلے اسباق میں ذکر کے راستے سے بندے کے اندر کمال آتے ہیں، پھر تحلیل لا الہ الا اللہ کے ذکر سے کمال آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فکر سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام متفکر رہتے تھے، متواصل الحزن. تو اسی لیے اس سلسلے کے اسباق کو سمجھنا بھی نسبتاً آسان ہے. اب ایک نقطہ اور آخری کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 3 مرکز بنائے ہیں. ایک بیت اللہ کو مرکز بنایا، ایک بیت المقدس کو بنایا، اور ایک کوثور کو بنایا. بیت اللہ کو بنایا کہ وہاں پر تجلیات ذات ہیں، اس لیے وہ بڑا حرم، 1,00,000 نمازوں کا ثواب. اور دوسرا بنایا بیت المقدس کو، وہ اس سے چھوٹا حرم، اس میں 50,000 کا ثواب، اس لیے کہ وہاں پر تجلیات صفات ہیں. اور تیسرا بنایا کوہتور کو، اس لیے کہ وہاں پر شیونات ذاتیہ ہیں. اور چونکہ شیونات جو ہیں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے ذات اور صفات دونوں سے، تو اللہ نے ان دونوں کو تو حرم بنایا اور تیسرے کو صرف برکت والی جگہ بنا دیا، حرم نہیں بنایا. اتنا کہا کہ بھائی اپنے جوتے اتار دیے، فخلا نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، وہ وادی مقدس ہو گئی جہاں تجلی پڑ رہی. لیکن جیسے بیت المقدس اور بیت اللہ کو مستقل حرم کی حدود عطا فرمائی، وہ وہاں نہیں عطا کی، شجنات تھے. اور اسی لیے بیت اللہ کو عبادت کا مرکز بنایا، بیت اللہ کو عبادت کا مرکز بنایا، بیت المقدس کو سیاست کا مرکز بنایا، اور بلاد شام کو قوت کا مرکز بنایا. اسی دیکھیں کہ حضرت علی اللہ عنہ نے کوفہ کو مرکز بنایا تھا، حضرت عمر اللہ عنہ نے کوفہ کو مرکز بنایا، مدینہ کو نہیں بنایا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ مدینہ اور مکہ یہ لڑائی کی جگہ نہیں ہے، یہ تو بلدن آمنہ ہے، یہ تو عبادت کا مرکز ہے، اور عبادت کے مرکز میں تو لڑائیاں نہیں نہ ہوتی.
تو اس لیے مکہ اور مدینہ عبادت کا مرکز بنایا اور ادھر اس کو سیاست کا مرکز. اور جہاں سیاست کا مرکز ہوگا پھر حق اور باطل کی آخری جنگ بھی تو وہیں ہوگی نا. تو حق کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور باطل کی طرف سے دجال آئے گا اور مقام لد پہ پھر اس کو قتل کیا جائے گا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کی طرف ہجرت کرنے کے فضائل سنائے ہیں. ورنہ کوئی تک تو نہیں نہ بنتا کہ خود مدینہ میں رہتے ہیں, زیادہ سے زیادہ کہیں تو کہتے بھئی مکہ چلے جاؤ, اللہ کا گھر ہے. مگر نہیں, بلاد شام, ان کی ہجرت کے فضائل بیان کیے. اس لیے کہ حق و باطل کا مارکا جو شروع بیت اللہ سے ہوا تھا اس نے جا کے اختتام پذیر وہاں پہ ہونا تھا. اگر فضائل نہ ہوتے تو صحابہ ان علاقوں کا کبھی رخ نہ کرتے. مگر اللہ رب العزت نے ان دونوں جگہوں کا بہت خیال رکھا. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بیت اللہ محبوب کی ولادت گاہ تھا. نبی علیہ السلام کی ولادت کہاں ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں. تو مکہ مکرمہ محبوب کی ولادت گاہ تھی. تو ادھر حبیب کی جگہ بننی تھی اور بیت المقدس خلیل کی جگہ بننی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام وہاں پر مدفون, ادھر ذات کی تجلیات ادھر صفات کی تجلیات, اور جہاں عاشق صاحب تھے وہاں پر شیونات کی تجلیات ہیں. رب ارنی انظر الیک, عاشق کی بات ہے نا. اب اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مدفون ہونا مکہ میں کیوں نہیں پسند کیا؟ ایک کوشچن ہے نا. اس لیے کہ بیت اللہ کے اوپر تجلیات ذات تھیں, جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر شان جامع کی صفات تھی. شان جامع کہتے ہیں ذات, صفات, شیونات سب اکٹھی ہو کر پڑے. اس لیے مدینے کی الگ ضرورت پڑی. اب اللہ کی طرف سے اس کائنات پر جو تجلیات پڑ رہی ہیں, تو جس نے تجلیات ذات کا مشاہدہ کرنا ہے تو بیت اللہ کو دیکھے, جس نے صفات کا مشاہدہ کرنا ہے تو بیت المقدس جائے, شیونات کا مشاہدہ کرنا ہے تو کوتور پہ جائے, اور اگر شان جامع کو دیکھنا ہے تو محبوب کے پاس جائے. اس لیے پھر کہا کہ یہ تو کعبے کا کعبہ ہے. لوگوں نے جو کہا تو اسی لیے کہا نا. اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں, آپ کے جسم اطہر سے جو مٹی لگ رہی ہے وہ مٹی عرش معلی سے بھی افضل ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان راستوں پہ چلنا آسان فرما دے. آپ محنت کریں گے تو پھر اس کے عقدے خود بخود حل ہوتے جائیں گے. اور جن حضرات کو اجازت ہے وہ مکتوبات کا اگر مطالعہ کرنا شروع کر دیں, مکتوبات معصومیہ, مکتوبات مجددیہ, تو بنیاد تو اب ان کی بن گئی. تو جب بنیاد بن جائے تو آگے باتیں سمجھ میں آنی نسبتاً آسان ہوتی ہیں, اور جو مشکل ہوں وہ کسی وقت حل بھی کروا سکتے ہیں, اور اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ ہی اس کو حل کر دیں گے. ویسے یفسر بعدہ بعدا, جیسے قرآن مجید کی صفت ہے نا, مکتوبات کی بھی صفت یہی ہے. ایک جگہ پر اگر ایک مضمون بہت مشکل ہے نا, اسی مضمون کو کسی دوسری جگہ بہت آسان انداز میں بھی انہوں نے لکھا ہے. اور ویسے بھی اگر مکتوبات معصومیہ کی بات سمجھ میں نہ آئے, مجددیہ کی, تو معصومیہ تو بہت ہی آسان زبان ہے, وہ اور بھی جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے.
مگر ان مکتوبات کے پڑھنے سے انسان گمراہ نہیں ہوتا، اس کو صحیح سلوک کا پتہ چلتا رہتا ہے کہ صحیح سلوک کیا ہے، کیونکہ اس راستے میں یہ اندھا دھند راستہ ہے، کچھ پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں۔ بھائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے 20 سال تک ایک نور ظاہر ہوتا تھا اور وہ سجدہ کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ اللہ کی تجلی ہو رہی ہے تو فوراً سجدے میں پڑ جاتے تھے۔ 20 سال کے بعد اللہ کی طرف سے کرم ہوا تو اللہ نے الہام فرمایا کہ میرے پیارے، جس کو تو سجدہ کر رہا ہے یہ تیرے رب کی تجلی نہیں، یہ تیری روح کا نور تیرے سامنے منکشف ہو رہا ہے۔ 20 سال کے بعد پتہ چلا کہ جس کو میں تجلی سمجھ کے سجدہ کرتا تھا اپنی روح تھی میری۔ تو اس راستے میں پھر اللہ کی رحمت کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو اکابر کی یہ جو تحریریں ہیں یہ پھر انسان کو بچا کے رکھتی ہیں سیدھے راستے کے اوپر۔ تو لطائف کے بارے میں یہ بنیادی چند باتیں تھیں، یہ آپ کے سامنے اس عاجز نے بیان کی۔ کل سے انشاءاللہ ہم نماز کے اوپر بات کرنا شروع کریں گے۔ شروع میں سوچا تو ہم نے نماز ہی کے بارے میں تھا، جو شروع میں پلاننگ تھی ذہن میں وہ یہ تھا کہ ہم ان مجالس میں نماز کے بارے میں، لیکن پھر بعض دوستوں نے یہ کہا کہ جب لطائف کا ہی نہیں پتہ ہوگا تو نماز کا پتہ کیا چلے گا، تو کچھ تو بنیاد بھی بنا دیں کہ سمجھ میں آنی شروع ہو جائے بات۔ تو اس لیے یہ ابتدا کی کچھ باتیں کی، لیکن مقصود تصوف و سلوک کا مقام احسان کا حاصل کرنا، ان تعبد اللہ کانک تراہ، چونکہ مقصود وہ ہے تو اس لیے کل سے ہم نماز کیسی ہونی چاہیے، ہمارے بزرگوں نے نماز کے کمالات کیا بیان کیے، کل کی مجلس انشاءاللہ اس بارے میں ہوگی۔ جزاکم اللہ وحسن الجزاء، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔